السلام علیکم ناظرین، جواب تو دیا جائے گا کہ ایپیسوڈ 16 میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 5 اگست 2020 کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی رام مندر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور یہ جو رام مندر ہے یہ عین اس مقام پر ہے جہاں پر بابری مسجد تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور جب مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی تو مسلمانوں کی آواز کو دبایا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، ہزاروں مسلمانوں نے وہاں پر شہادتیں پیش کی۔ میں ان تمام مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ پھر یہ مسئلہ کورٹ میں چلا گیا، انڈین کورٹ میں چلا گیا، اور ہم جانتے تھے کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آئے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس وقت بھاجپا سرکار ہے انڈیا میں، RSS کے جن کے کرندے کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ آل اوور دا انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، تو ہم لوگ جانتے تھے کہ جو فیصلہ آئے گا یہ مسلمانوں کے خلاف آئے گا۔ تو اب میں تمام مسلمانوں سے جو انڈیا میں ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے، آپ لوگ اٹھیں اور تھرو آؤٹ دا انڈیا آپ لوگ وہاں پر حکومت کے خلاف جو ہے وہاں پر پروٹیسٹ کریں، اور وہاں پر جتنا آپ کڑا حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ اگر آج آپ لوگ نہ اٹھے تو پھر آپ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے۔ پھر کل کو کہیں پہ بھی مظالم ہو رہے ہوں گے تو پھر آپ لوگ آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ رائٹ ٹائم ہے، آپ لوگ اٹھیں، اور یہ جو اناگوریشن کی ایک تقریب ہو رہی ہے رام مندر کی بنیاد کی، آپ لوگ اس کی مخالفت کریں اور پورے انڈیا میں جو ہے مظاہرے کریں حکومت کے خلاف، اور تاکہ یہ جو RSS ہے اور یہ جو ہندوتوا ہے یہ ان کو ایک بات کلیئر ہو جائے کہ مسلمان زندہ ہے، اور آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب آج بھی انڈیا میں جب RSS کے لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جے شری رام کا نعرہ لگائیں تو وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، مگر نعرہ نہیں لگاتے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں سے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ لازمی جو ہے اس کے خلاف احتجاج کریں اور عملی میدان میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس سازش کو ناکام کریں۔ اس عمل کو جو ہے آپ لوگ ہی اس کو کور کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ اب سیکنڈلی میں مخاطب ہوں اپنی پاکستانی مسلم سے، اور خصوصاً جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پرامن ہونے کے بہت بڑے علمدار ہیں اور یہ دعوے دار ہیں کہ ہم بہت پرامن ہیں۔ تو کیا آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو تھے وہ پرامن نہیں تھے؟ بادشاہ بابر وہ جو ہے پرامن نہیں تھا؟ محمود غزنوی جو تھا وہ پرامن نہیں تھا؟ کیا آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا وہ پرامن نہیں تھے؟ تو کیا آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ارطغرل غازی جو تھا وہ پرامن نہیں تھا؟ یا سلطنت عثمانیہ کے جو شہزادے تھے، جو بادشاہ تھے، وہ پرامن نہیں تھے؟ یقیناً وہ پرامن تھے۔ وہ پرامن اس طرح سے تھے کہ جب بھی مسلم لوگوں کے خلاف ظلم کیا جائے گا تو یہ مسلم حکمرانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اٹھیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ کوئی آپ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ جب بھی جو قومیں با کردار قومیں ہوتی ہیں، جب بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے لڑنا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پرامن نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے جو لڑتے ہیں وہی تو پرامن ہوتے ہیں۔ تو اپنا حق جو ہے وہ ہمیں کسی کو دینا نہیں چاہیے۔ کشمیر کا ایشو دیکھ لیں، کس طرح جو ہے ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر چپ سادھی ہوئی ہے۔ انڈیا 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کشمیر کے اوپر جو ہے اپنا اللیگل قبضہ کیا تھا۔ وہ رائٹ ٹائم تھا کہ آپ لوگ اٹھتے، کھڑے ہوتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے، ان کو جواب دیتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ابھینندن کو رہا کر دیا۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ ہم اس وقت کھڑے ہوتے اور اپنی فوجیں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے تھرو ہم جموں کشمیر میں بھیجتے اور ان کی داد رسی کرتے،
امت مسلمہ جو امت مسلمہ کے دعوے دار ہیں، حرمین شرفین کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ بھی چپ ہیں. جو سو کال ٹھیکے دار ہیں وہ جو ہے دبئی میں مندر بن رہے ہیں، سعودی عرب میں جو ہے وہ ان کے ملازم آ کے یہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہاں جا کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور سو کالڈ یہ پاسبان بنے ہوئے ہیں، یہ امت مسلمہ کے جو ہے لیڈر بنے ہوئے ہیں. سو کالڈ یہ جو حرفین شرمین کے جو دعوے دار ہیں، یہ جو امت مسلمہ کے لیڈر بننے کے دعوے دار ہیں، اپنے اندر کوئی کرتوت تو پیدا کریں. میں بہت سوری کرتا ہوں اس بات کے اوپر اگر آپ کو برا لگا ہو، لیکن مجھے حقیقت جو ہے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، یہ میں اپنا جو ہے یہ فرض جو ہے اس کو میں پورا کروں گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا. جو بات بھی ہوگی آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا کیونکہ یہ ضروری ہے. اور اب بات کر لیں کہ یہ کس طرح جو ہے یہ تمام جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کے ہم شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم دنیا کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم ملک دشمن عناصر کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم آئی ایم ایف سے نہیں نکل سکتے. کیونکہ جب ہم امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے، یورپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے تو پھر ہمیں ہوگا کہ ہم نے اب قرضہ واپس کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یہ روکھی سوکھی کھا لے گی لیکن یہ اپنے ملک کو جو ہے اس کے اوپر اس کی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دے گی. اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں میں جانتا ہوں یہ اس قوم کو، یہ لڑنا جانتے ہیں، یہ ملک کے لیے مرنا جانتے ہیں. جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالیں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک آپ لوگ جو ہے ملک دشمن عناصر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے. اس کی وجہ آپ کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دوسرے یورپین کنٹریز کی شہریت رکھتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھتے ہیں، آپ کے مفادات وہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ کیسے اس کنٹری کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے مفادات ہیں وہاں پر. آپ اسی وقت اس کنٹری کے اگینسٹ ہوں گے جب آپ کے مفادات وہاں پر نہیں ہوں گے. آپ نے یہ ان کا عہد نہیں کیا ہوگا کہ آپ ان کے تحفظ کریں گے. تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ نکالیں تو آپ کو جو ہے ایک دفعہ آنکھ میں آنکھ ڈالنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتا دوں اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، تمام مسلم جو لوگ ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہ اکٹھی ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو پوری دنیا ہماری محتاج ہوگی، ہم ان کے محتاج نہیں ہوں گے. پوری دنیا میں جتنا بھی تیل نکل رہا ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ سارا مسلم کنٹری سے نکل رہا ہے. سعودی عرب دے رہا ہے، ایران سے تیل نکل رہا ہے اور دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں وہاں سے تیل نکل رہا ہے. تو اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر کوئی سنکشن نہیں لگا سکے گا. ضرورت اس چیز کی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت کی بنا تقوی ہے. تو کامیابی کے لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو تعلیمات ہیں اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر ہم متحد ہوں گے، یہ تفرقوں سے اور نسل پرستی سے نکلیں گے تو پھر ہی ہمارا بول بالا ہوگا. اور میں یہ اس چیز کا آپ کو لکھ لیں، میں یہ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے، ایک پیج پر آ جائے اور اکٹھے ہو جائے تو یہ دنیا کے حکمران ہوں گے. کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ہم ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہیں. دنیا ہماری محتاج ہوگی، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے.